چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پارہ نمبر 29 انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. سورہ ملک سے انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. سورہ ملک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. نہایت بزرگ اور برتر ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں پہلے نا بس اتنی کر لیتے ہیں آیت نا پہلی، اس کے بعد جو ہے نا آگے کی ہم دیکھیں گے آیت نمبر 2، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں جو سیکنڈ والی ہے اس میں ذرا تفسیر طلب زیادہ ہے. تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، اس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو پہلے تو ہم یہاں دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ورڈ آ رہا ہے نا تبارک الذی، تو اس میں جو برکت والی بات آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی جو ہے نام ہے وہی بہت برکت والا ہے. تبارک کا جو ورڈ ہے وہ برکت سے نکلا ہے. تو اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ خود بھی برکت کا باعث ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دیکھیں کہ اسی کے وجہ سے یہ پوری کائنات قائم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو نواز رہا ہے. یہ اس کی برکت کے مختلف آپ سمجھ لیجئے کہ ڈائمینشنز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پوری کائنات میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی اگر سلطنت ہے، یا سورہ ملک کا بھی مطلب ہوتا ہے بادشاہ، ملک کا مطلب ہے بادشاہت، تو ساری جو بادشاہت ہے وہ دراصل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. باقی تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے کوئی اپنے طور پہ نام کے بادشاہ ہیں، اصل بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور ایک اور جو بہت بڑی کوالٹی اسی آیت میں اتنی ساری اللہ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، ان میں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس کی قدرت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہر چیز پر وہ قادر ہے، دنیا کی ہر چیز پر. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ، پہلے ہم ذرا سا اس کے اوپر زیادہ بات یہاں کریں گے. تبارک الذی کہ بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات. اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا لکھا ہوا ہے بزرگ و برتر، لیکن اس کا جو اچھا ترجمہ ہے وہ یہ بہت بابرکت ہے وہ ذات، الذی وہ ذات. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب برکت کی بات ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو بھی چیز ہے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر بات کی ہے، دوبارہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگائیں تو اللہ آپ کے وقت میں برکت دے گا. آپ اللہ کی راہ میں مال لگائیں، اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا. آپ صدقات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال بڑھاتا ہے. قرآن میں بھی یہ بات آتی ہے. اولاد کو آپ اللہ کی راہ میں لگائیں، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. تو یہ جو چیز ہے جو میں ابھی آپ کو برکت کا ذکر کر رہی ہوں، یہ چیز ایکسپیرینس کرنے کی ہوتی ہے. یہ ایسے میں زبانی کہوں گی تو یہ کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ برکت کے ورڈ کی انگلش جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی ڈکشنری میں. اس کی انگلش کوئی ہے ہی نہیں. یہ ٹپیکل عربک ورڈ ہے اور اس کو اردو میں ہم ترجمہ برکت میں کر دیتے ہیں، اردو کا ترجمہ، لیکن بیسکلی یہ ورڈ عربک کا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو انسان کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی آپ کیپیبلٹیز کو اللہ کی راہ میں لگا کے دیکھیں. آپ کی جو وہ ہنر ہے یا آپ کی کیپیبلٹی ہے وہ اور زیادہ پالشڈ ہوگی. جیسے لکھنے کی صلاحیت ہے نا، آپ اللہ کے لیے کچھ لکھنا شروع کریں، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا پالشڈ کرتا ہے اس لائن میں. پھر اسی طرح جو ہے انسان اپنا ذہن اگر اللہ کے لیے لگاتا ہے تو اس کا ذہن شارپ ہو جاتا ہے، اور زیادہ جو ہے نا اس کا ذہن جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ کیپیبلٹی جو ہے وہ انسان کی بڑھ جاتی ہے ہر سینس میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بالکل برکہ کا مطلب لیں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ عربی میں اس کا ترجمہ آتا ہے ان نماؤ و زیادہ، یعنی مراد یہ ہے کہ گروتھ اور انکریز، کسی بھی چیز کو بڑھ جانا اس کا. پھر سیکنڈ چیز ہوتی ہے برکہ کے حوالے سے کہ ایسا یعنی برکت اتنا زیادہ فراوانی ہو جانا اس چیز کی کہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن، آپ کی جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جو ہے نا اس میں برکت پڑ جائے گی. وہ آپ کا، اب میں نے آپ کو بتا دیا نا، آپ وہ علم سوچ لیں، رزق سوچ لیں، اولاد کا اچھا نیک ہونا سوچ لیں، تو برکت یہ چیز ہوتی ہے. تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جب کسی چیز میں اللہ سے جب آپ اس کو ایسوسیٹ کریں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے.
یعنی اس کا جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہونے کو نہیں آتی. جیسے آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا نا, تو کیا ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ صدقہ جاریہ. ختم نہیں ہو رہا ہے, انسان مر گیا ہے اور وہ اس پہ برکت ہوئے جا رہی ہے, وہ پیسہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا جا رہا ہے. علم آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں دیا یا لگایا, اپنا وقت لگایا, اب آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا علم جو ہے وہ جاری اور ساری ہے اس کا سلسلہ. تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ نمبر 1 بات کیا ہے کہ گروتھ اینڈ انکریز, یعنی کہ زیادتی, کسی بھی چیز کی گروتھ ہونا یعنی نشو و نما ہونا, آپ یوں کہہ لیجئے. تو میں لکھ دیتی ہوں نا اس کو تاکہ آپ کو ایک دفعہ یاد رہے. ہاں وہ سیکنڈ ہے, لکھ دوں, لکھنا چاہ رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, یہ پہلا والا ہے نا جس کا کہ میں انگلش بتا دیتی ہوں, یہ ہے گروتھ اینڈ انکریز. اچھا اب یہ بھی اس کے معنی اردو میں کر دیا میں نے, ٹھیک ہے. اب جو ہے نا سیکنڈ جو ہے وہ ہے فوق توقع. اگر عربک دیکھنی ہے نا, فوق اوپر کہتے ہیں نا, فوق توقع, ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن. میں بولا مجھے مارکر تھرڈ ہے کنٹینیوٹی 1. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا برکت کے معنی ہیں. اچھا اب اس کے حوالے سے ایک اور بات میں بتا دوں اس سورہ کے حوالے سے کہ اس کی کچھ احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں جو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو پہلی حدیث ہے, یہ آتی ہے ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں, ترمذی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورہ ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں, یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ انسان کو بخش دیا جائے گا. پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے, یہ ہے ترمذی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت بنے گی حتیٰ کہ اس شخص کو جنت میں داخل کروا دے. تیسری حدیث ہمیں ملتی ہے, یہ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, اور یہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ہمیں اسی طرح سے یہ ترمذی کی روایت میں ملتا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی سورہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے, ایک اور مسند احمد سے روایت ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچائے گی اور پڑھنے والے کی سفارش کرے گی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے آگے آپ لکھ لیجئے گا بشرط یہ کہ وہ احکام و فرائض دین کا پابند مسلمان. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ معاف کرے شرابی یا کوئی اڈلٹری کرنے والا یا کوئی سود خور, کوئی اس قسم کے گناہ کبیرہ یا شرک کرنے والا, وہ جو ہے یہ بس رات کو ایک دفعہ سورہ ملک اس نے پڑھ لی اور بس
اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ نہیں مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آبویس ہوتا ہے کہ اس کی جو فضیلتیں بیان ہوتی ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ ایک متقی انسان ہے نا، یا آپ سمجھ لیجیے مومن ہے، تب جو ہے نا یہ چیزیں اس کے اوپر ورک کرتی ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جیسے بہت سارے ان کے سوروں کے بارے میں آپ کو فضائل ملیں گے، سورہ رحمان کے بارے میں، سورہ یاسین کے بارے میں، تو وہ اوتھینٹک نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ بات بتا دی، تو جب احادیث کا ریفرنس موجود ہے تو وہ آپ سورہ کا اہتمام کیجئے، رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھیے جیسا کہ سنت سے ثابت ہے. اور جو چیز نہیں ثابت ہے تو وہ ظاہر ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کا اعادہ کرنے کی. تو بیچ میں نے یہ کہا آپ سے اس کی فضیلت بیان کر دوں. آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا، اور ایجاد کے علاوہ ترجمہ کر سکتے ہیں پیدا کیا، تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی. اب یہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ یہ سورہ ملک کی آیت ہے، اور اس میں ایک انکشاف ہے اس آیت میں، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا ہے، باقی موت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ فینومینا ہے نا، ہے کسی حد تک. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے میری تخلیق میں زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، دونوں میری تخلیق ہیں. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ موت جو ہے وہ اٹ سیلف ایک اینڈ نہیں ہے انسان کا نا. بات یہی ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے آدمی کا، آپ یوں کہہ لیجیے کہ مرنے کے بعد ایک چیپٹر کلوز ہو گیا، پھر انتقال ہو گیا اس کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹرانسفر آف ریسیڈنس ہو گیا. اس کے بعد وہ قبر میں چلا جاتا ہے، وہاں برزخ کی زندگی ہے، بالکل الگ ایک زندگی ہے. پھر اگر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے آگے اگر آپ بڑھیں تو پھر کیا ہے عالم برزخ کے یعنی جو حال ہے قبر کا، اس کے بعد پھر آخرت ہے، پھر قیامت آئے گی، ٹھیک ہے نا، اٹھا کھڑا کیا جائے گا، میدان حشر ہے، پھر پل صراط ہے، ٹھیک ہے، نامہ اعمال کا حساب کتاب ہے، پھر اس کے بعد جو حساب کتاب کے بعد ابدی مقام ہے یا تو جنت یا پھر دوزخ. تو یہ ایک ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، آپ سمجھ لیجیے بس ایک چیپٹر کلوز ہوتا ہے مرنے کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو ہے ہم یہاں پر ایک دنیا میں دیکھیں تو یہ فلسفی کا سبجیکٹ جو ہے اس میں نا یہ بہت زیادہ یہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتا. پوری فلسفی جو ہے اگر آپ زیادہ فلسفی پڑھیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایتھیسٹ بن جائے، کیونکہ یہ کوئی اس کا حل نہیں بتاتے ہیں نا. دہریا ایک مینٹالٹی کی طرف انسان چلا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح کی فلسفی یہ دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انسان نا بالکل ہی بیکار پیدا کیا گیا، کوئی مقصد اس کا ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی سپیریئر بینگ کا تو ذکر ہوتا نہیں فلسفی میں یا ان سائیکالوجی میں. یہ تو نہیں بتاتے کہ پیچھے ایک اللہ کی ذات ہے اور اللہ نے کسی مقصد سے پیدا کیا. تو جب اللہ کو مائنس کر دیتے ہیں تو پھر انسان کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا نا کہ پتہ نہیں کیا کہاں سے آ گیا ہے دنیا میں اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں پہ. تو کوئی بالکل ہی بے مقصد زندگی ہو جاتی ہے فلسفی کے حوالے سے. تو بات یہی ہے کہ اور ان کو یہ بھی بات انسان کے ذہن میں اٹھتی ہے، وہ چاہے فلاسفرز ہوں جو کہ وہ ڈیل بھی اسی پہ کرتے ہیں، یہی ان کا سبجیکٹ کا موضوع بھی یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک عام بھی جو انسان ہے اگر وہ دین کے اوپر نہیں ہے تو اس کے بھی ذہن میں یہ خیال آتا رہتا ہے دیکھ دیکھ کے کہ فلاں اتنا امیر ہے میں اتنا غریب ہوں، فلاں اتنا خوبصورت ہے میں اتنا بدصورت ہوں، فلاں کے پاس اتنی نعمتیں میرے پاس نعمتیں نہیں. تو وہ کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اسی پریشانی میں جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار رہتا ہے. لیکن جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا آپ کہہ لیجیے کہ اسلام کے اوپر جو کہ کاربند ہوتے ہیں، میں صرف مسلم تو نہیں کہوں گی نا، مسلم بھی اس ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو آپ یہ کہہ لیجیے کہ جب انسان کا دین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اسے تو قرآن پہلے ہی کلیئر کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ دنیا، یہی سورہ ملک میں آپ دیکھ لیجیے نا، یہی والی اسی کی ہم تفسیر کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم اتنی ساری آیات میں پڑھائیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا، یہ جملہ ہمیں رٹ گیا ہے جو آپ لوگ شروع سے قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ کیا؟ دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت کیا ہے؟ دارالجزا. یہ رٹا ہوا ہے یہ جملہ نا بار بار. تو ہمارے لیے یہ قرآن پڑھنے والے کے لیے کنفیوژن نہیں ہے جب وہ دنیا میں دیکھتا ہے نا کہ بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، غریبی بھی ہے، دوستی بھی ہے، دشمنی بھی ہے نا، فرما بردار اولاد بھی ہے، نافرمان اولاد بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے وہ کیا سمجھتا ہے؟ بھئی یہ تو آزما ہے اللہ تعالیٰ میں، ختم بات. کوئی اس کو کوئی کنفیوژن ہوتا ہے نہ اس کو کوئی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہوتی. تو یہ ایک بڑا فائدہ ہے نا اس بات کا. دوسری بات کیا ہے
کہ دیکھیے ایک حقیقت بھی ہے، دو مثالوں سے ہم بات سمجھتے ہیں. پہلی مثال آپ ایک مزدور کی لینا کہ ایک مزدور ہے، ایماندار ہے، بالکل روکھی سوٹی وہ جو زندگی گزار رہا ہے، مثال کے طور پہ روٹی پیاز کھا رہا ہے، بالکل اس لیول پر اس کی زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں دنیا میں اس کے ہاتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایماندار ہے. دوسری بات کیا ہے، ایک چور ہے تو خوب چوریاں کر رہا ہے، خوب اس کے پاس پیسے ہیں، بڑا گھر بھی لے لیا، اب گاڑی بھی لے لی، بڑے عیش ہیں، ٹھیک. پھر کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوتے ہیں، جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ سونے کی بن جاتی ہے، پہلے بھی امیر پھر آگے والدین کی طرف سے بھی عمارت ملتی ہے ان کو. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں وہ بالکل ہی غریب، شروع سے ہی ماں باپ کے پاس بھی پیسہ نہیں، پڑھ بھی نہیں پائے، پڑھے تو بڑی مشکل سے پڑھے، ساری زندگی اسٹرگل میں گزر رہی ہے، ٹھیک ہے. دو کیس یہ ہو گئے. تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے، وہ حجاب کی پابند ہے، اپنے اوپر اس نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتی ہے، تو اب اس کی زندگی جو ہے بڑی ریسٹرکٹڈ ہوگی نا. ایک حدود تک وہ چیزوں کو دنیا کی نظر سے اگر آپ انجوائمنٹ کہیں تو وہ دنیا کی نظر سے ان چیزوں میں وہ ایک محدود حد تک انجوائے کرے گی جو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. دوسری طرف آپ ایک لڑکی کو دیکھیں کہ کوئی حجاب نہیں، کوئی والدین کی طرف سے کوئی پابندیاں نہیں اور بالکل بے حجاب، میوزک اور ڈانس اور ڈرامے اور ماڈل آپ سمجھ لیجیے یا ایکٹریس، اور دنیا میں بڑی کامیاب، بوائے فرینڈز ہیں، آگے پیچھے لوگ ان کے شادی کے لیے پروپوزلس کی بھی لائن ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں وہ جو بچی ہر چیز سے ڈپرائیوڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ جو میں نے 3 مثالیں آپ کو دیں، تو یہ 3 مثالوں کے لیے اگر میں آپ سے بھی کہوں تو آپ کہیں گے کہ ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کہ جو پہلی مثال ہم نے لی کہ چور کو اس کی چوری کی، سیکنڈلی جو ہم نے بات کی کہ سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوا، تو جیسے ہوتا ہے نا کہ حرام سے مال کما رہے ہیں، سود، باپ نے بھی سود دیا وہ بھی سود لے رہے ہیں، تو جو اس طرح کا فراڈ کا پیسہ یا حرام کا پیسہ ہے اس کا بھی حساب کتاب ہو. پھر یہ 2 جو بچیاں ہیں جنہوں نے، ایک بچی نے ڈپرائیوڈ زندگی گزاری، تو اس کو بھی اس کا کمپنسیشن کوئی تو جگہ ہو جہاں ملے نا. تو انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ آخرت آئے، یہی ہمارا جو اس آیت میں جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزما رہا ہے، اور ایونچولی ایک وقت آئے گا جس میں کہ جو بھی ڈپرائیویشن اس دنیا میں ہے، اور کوئی اگر فیل کرتا ہے اس کو ڈپرائیویشن، آلدو وہ اللہ کا امتحان ہے، تو اس کا کمپنسیشن تمہیں ملے گا، اور وہ دن کیا ہوگا؟ روز جزا. ایک اور اینگل سے اس آیت کو دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں نا. اب آپ امیجنیشن میں لائیے کہ ایگزامینیشن ہال ہے، کیونکہ ابھی ہم نے کہا نا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. اب آپ سمجھے کہ ایگزامینیشن ہال ہے، وہاں پہ چند اسٹوڈنٹ ہیں، تو ایک گروپ کے یا چند اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے کھا پی رہے ہیں ایگزامینیشن ہال میں، ٹھیک ہے. پیپر کرنے کے علاوہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ میوزک سن رہے ہیں تیز گانے لگا کے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی ٹائم سمجھ رہے ہیں، جیسے ایک پارٹی کا ماحول ہوتا ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، دوسروں کے پیپر میں جھانک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تم کیوں اتنا سیریس ہو کے پیپر کر رہے ہو، مثال کے طور پہ فلاں فلاں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ ایگزامینیشن ہال، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ جو ہم یہاں آئے نا ایگزامینیشن ہال میں، تو یہ تو ایگزام دینے کی جگہ ہے. انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ یہ شاید کوئی پارٹی ہو رہی ہے، یہاں پارٹی ٹائم ہے. ان کو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ دماغی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی ڈسلوژن کر لیا کہ کچھ اور ہی یہ جگہ ہے، ٹھیک. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اسی جگہ پہ پیپر دینے کے مقام پر بیٹھے ہوئے بڑے سیریس ہو کے، فوکسڈ ہو کے، کمیٹڈ ہو کے وہ اپنے پیپر کرنے میں لگے ہیں، اور ایک کے بعد وہ پیپر حل کر رہے ہیں، اور ان کی تیاری بڑی اعلیٰ ہے، کیونکہ انہوں نے جو پرسکرائب ٹیکسٹ بک ہماری کون سی ہے؟ قرآن ہے. انہوں نے جو بک ہے اس سے وہ انہوں نے اچھی طرح پریپریشن کی ہوئی ہے، اور اس کے حساب سے وہ ایک کے بعد پیپر دیے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان دونوں چیزوں میں اگر میں بھی آپ سے اس کا اینڈ ریزلٹ پوچھوں، ویسے ہی پوچھوں، بس آپ نے کوئی پیپر چیک نہیں کیا، آپ نے ان کے پیپروں کی طرف نظر نہیں ڈالی، بس آپ کو میں نے 2 نقشے کھینچے، آپ مجھے خود بتا دیجئے کہ اے اور بی دونوں کا کیا، اے کا کیا گریڈ ہوگا اور بی کا کیا ہوگا؟ بالکل بھی. تو اب آپ بتائیے کہ یہ انہی 2 گریڈز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ جنت یا جہنم رکھی ہوئی، ٹھیک ہے نا. دنیا ہی میں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کدھر جانے والے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب یہ پیپر دے رہے ہیں سب لوگ، تو اس وقت یہ کاؤنٹ نہیں کر رہا ہے کہ پیپر دینے والا کسی مرسیڈیز میں بیٹھ کے آیا ہے یا رکشا میں آیا ہے یا کسی بس میں آیا ہے، ٹھیک ہے. اس سے کوئی بودریشن نہیں ہے.
دوسرے پیپر جب کیا جا رہا ہے تو یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس پارکر کا پین ہے 5,000 اور 6,000 یا 8,000 یا 10,000 کا, یا یہ کہ وہ ایسے ہی ڈالر کے 10-20 روپے کے پین سے لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی ویلیو ہے نہیں ہے ویلیو نا, ویلیو یہ ہو رہی ہے لکھ کیا رہا ہے, بات یہ ہو رہی ہے نا لکھا کیا ہے اس نے. اس کے بعد میں مزید آپ دیکھیں کہ جو انویجولیٹرز ہوتے ہیں نا ہر جگہ جہاں پہ پیپر کیا جا رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ انویجولیٹر جو ہیں مثال کے طور پہ جیسے وہ نوٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو مانیٹر کر رہے ہیں نا. ہمارے انویجولیٹر کون ہے؟ کرامن کاتبین, بالکل شاباش. تو لیفٹ اور رائٹ پہ وہ ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں کہ ہم کیا لکھوا رہے ہیں اپنے پیپر میں نا. تھرڈ بات بلکہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے اوپر کیا کوئی ریسٹرکشن ہے کہ وہ پیپر میں وہی کچھ لکھے کہ جو کہ اس سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہے نا. اس لیے ہے تو لکھنا تو اسے چاہیے وہ, لیکن اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں. لکھنا تو آئیڈیل سچویشن یہ وہ وہی لکھے جو اس سے پوچھا جا رہا ہے, لیکن اس پر ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ بڑی فائن لائن ہے, اس کو سمجھیے گا جو بات باریکی ہے اس میں. تو اب کیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ گانے لکھنا شروع ہو گیا, اس کو جو گانے پسند ہے, ٹھیک ہے نا, یا لیٹسٹ موویز کے نام لکھنے لگا, یا اپنے پسندیدہ ایکٹر اور ایکٹریسز کے نام لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے میری مرضی, مجھے تو یہی یاد ہے. تو وہ کون سی کورس بک تھی, کون سی ٹیکسٹ بک تھی, مجھے تو ٹائم نہیں ملا اس سے پڑھنے کا, تو میرا جو علم ہے بس میں وہی اس میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو ہے یہ بھی کر رہا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں, یہ تو یہ ایک کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں, کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ پیپر کو کریٹیسائز کرنے بیٹھ گئے. انہوں نے ہر سوال کے جواب میں ایک سوال لکھا اور انویجولیٹر سے سوال کیا, یہ آپ نے کس قسم کا سوال بنایا, یہ فلاں یہ سوال کیسا ہے, یہ تو مجھے بات نہیں سمجھ آئے گی آپ کے سوال کی, یہ کوئی سوال ہے کرنے کا, کوئی اور سوال کرتے, فلاں سوال کرتے. وہ ان کو سجیشن دینا شروع ہو گیا کہ آپ پیپر یوں نہیں اور یوں بناتے, آپ کو ایسا نہیں اور ایسا کرنا چاہیے تھا, اور یہ والا جو ہے نا یہ تو بالکل ہی آپ کا بوگس سوال ہے, یہ تو میری عقل سے بالکل بالا تر ہے, یہ ایک پیپر میں یہ لکھ رہا ہے, لکھے, کوئی بھی نہیں منع کر رہا اس کو. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بالکل آپ اسی بات کو سمجھیں کہ ہم نے جو ہے نا آج اسی طرح سے نا اپنی جو زندگی کے امتحان کو لے رکھا ہے اللہ کی کتاب کو نا, کہ کچھ لوگوں نے یہاں اپنی دنیا کو فن اور فرولک کی جگہ بنایا ہوا ہے. وہ یہاں کھیلنے کودنے, شادی بیاہ, بچے, اس سے پہلے خود بچے بنے رہتے ہیں, اس کے بعد پھر جیسے لیٹر سٹیج بڑھتی چلی جاتی ہے, پھر بھی وہ مینٹلی جو ہے نا میچور نہیں ہوتے, 60 سال کے ہو جاتے ہیں, دماغی طور پہ وہ 16 سال اور 18 سال کے اندر ہی رہتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ مقصد ہے کھیل کود ہماری زندگی کا نا. کچھ لوگ یہ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی ٹائم ہے, یعنی بھائی جن کی یہ بھی وہی تقریباً کیٹیگری ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ پارٹی ٹائم, یو لو جس کو کہتے ہیں نا, یو اونلی ینگ ونس, اور بس جو وقت ہے اس کو ہم انجوائے کریں. دوسرے کچھ لوگ یہ ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے یہاں پر بات کی کہ وہ جو ہے اپنی مرضی سے پیپر میں جو ان کو, یعنی پیپر کی جب ہم بات کریں گے تو مراد یہ کہ وہ اپنی مرضی کی من بھاتی زندگی گزار رہے ہیں, جس میں کہ ان کی لیے قرآن کی کوئی جگہ نہیں, اس کے علاوہ ہر کتاب, ہر ناول, ہر میگزین, ہر ٹی وی شو, ہر ٹاک شو کی جگہ ان کے موجود ہے. یعنی دنیا میں ٹوٹلی فن ہے ان کی زندگی میں نا. اور یا یہ کہ کچھ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں قرآن سے, چاہے وہ تعلیمی ہے, چاہے وہ کریئر ہے, چاہے وہ زندگی ہے ان کی اپنی. پھر کچھ لوگ یہ ہیں کہ ان کا کام یہ کہ دوسروں کو برا بھلا کہنا, یہ دین والے ایسے ہوتے ہیں اور فلاں ایسے ہوتے ہیں, فلاں یہ کہتا ہے, انٹرنیٹ میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ کچھ کہتے ہیں, اس سے اچھا کسی چیز پر عمل ہی نہ کرو. تو ایسی کیٹیگری آپ کو دنیا میں بھی ملے گی. تو بہرحال یہاں پہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے جو جیسے ہر یہ ہم جب دنیا کے امتحان کی بات کر رہے ہیں تو پڑھانے والا کوئی ایک ٹیچر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اپنے ٹیچر کی بھی بات نہیں مانی نا. ٹیچر نے جب ان کو یونی میں یا اسکول میں پڑھایا تھا تو کہا تھا کہ بھئی یہ ایکسپیکٹڈ پیپر ہے تمہارا آئے گا, اور یہ کتاب ہے جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں, یہ تمہارے ایگزام میں آئے گی. تو ٹیچر کی بھی نافرمانی کی. ہمارے ٹیچر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان کا اتباع بھی نہیں کرتے. کچھ لوگ آپ کو ملیں گے نا, وہ کس میں انوالو ہیں؟ اہل بدعت ہیں, اہل شرک ہیں. ان کی زندگی میں ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے آپ نے فرمایا بھی میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, تو ان کی کوئی اطاعت موجود نہیں. تو ایگزیکٹلی یہی والی بات ہے یہاں پر کہ اس چیز کو اچھی طرح آپ یاد رکھیں کہ یہی بالکل جو ہے یہ ایسے دنیا میں لوگوں کا حال ہے. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں پیپر جو ہمارا امتحان ہے نا اللہ کی طرف سے یا دنیا کا پیپر, تو یہ ہمیں خود سے بنانے کی یا کوئی اتھارٹی ہمیں نہیں کہ ہم اس میں چینجز کر دیں یا اس کو کرٹیسائز کریں.
اگر ایسا پیپر جو انویجیلیٹر کے پاس جائے گا وہ سوائے ایسے اسٹوڈنٹ کو فیل کرنے کے اور اس کا پیپر اٹھا کے پھاڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے گا. تو ایسی ردی چیزیں لے کر آپ دیکھیے کہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں جیسے کوئی آخرت کب آئے گی اور آخرت میں یہ ہم جا کے اپنا پیپر پیش کریں گے. نام اعمال ہے نا بیسکلی ہمارے, یہ ہم جا کے پیش کرنے والے ہیں رزلٹ. اگر آپ سوچیں میجورٹی تو یہی کر رہی ہے نا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ جب پیپر کرنا شروع کرتا ہے اس کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی. کب پیپر ٹائم ختم ہو گیا, کب پیپر ختم ہو گیا, اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا. تو نہ ہی وہ دنیا میں دوسروں کو کرٹیسائز کرتا ہے بلکہ مکمل اس کی توجہ جو ہے وہ اپنے کام کے اوپر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مومن جو ہے وہ کچھ باتوں پہ اگر مائل نہ بھی ہو, قائل نہ بھی ہو, دونوں باتیں, اس کے باوجود وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے. اللہ کا جو امتحان ہے اس میں پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے. منافق جو ہے وہ اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے. اگر وہ قائل نہیں ہوتا تو عمل نہیں کرتا, اگر وہ مائل نہیں ہوتا تو عمل نہیں کرتا. مائل سمجھتے ہیں انکلائنڈ, اگر انکلائنڈ بھی نہیں ہوتا تو بھی نہیں عمل کرتا. تو بہرحال یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیں ہر امتحان کا ایک ٹائم لمیٹیشن ہے. ایسا کوئی امتحان نہیں ہوتا جس میں کہ اسٹوڈنٹ کو کہہ دیا جائے کہ تم 6 گھنٹے تک پیپر کرو, ہم بیٹھے ہیں تمہارے سامنے. ہر ایک کا ایک ریسٹرکٹیڈ ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح سے دنیا میں بھی جو ہے ایک محدود وقت کے لیے ہم یہاں پر آئے. ایک وقت آئے گا تو پھر کیا ہم سے کہا جائے گا پینس ڈاؤن, اور پیپر ہم سے جیسے دنیا میں چھین لیا جاتا ہے انویجیلیٹر کی طرف سے, اسی طرح سے جب ہمارا واپسی کا دن آ جائے گا تو کوئی بھی ہمیں دوبارہ سے کوئی مہلت نہیں ملے گی کہ اب آپ کو انسان کہہ جاتے آتے اچھا میں بڑا اچھی اللہ کی مرضی کی زندگی گزاروں گا, اللہ کی مرضی سے سارے امتحانات میں کامیابی حاصل کروں گا. آپ کوئی فائدہ نہیں اس بات کا. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے امتحان میں ایک فرق ہے کہ اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے تو ممکن اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جو ہے سپلی دے دے, وہ جو ہے دوبارہ سے کوئی اپنے دوبارہ پیپر دے دے, دوبارہ سے اٹیمپٹ کر لے, ہے نا. یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے کوئی اور دوبارہ سے جو ہے وہ اٹیمپٹ کر لے. لیکن ہمیں بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب ایک دفعہ یہاں سے ہم آخرت میں چلے جائیں گے, اس زون میں داخل ہو جائیں گے, تو وہاں سے جو ہے نا پھر کوئی دوبارہ نو چانس, کوئی چانس دوبارہ نہیں ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم دوبارہ پیپر دینا چاہتے ہیں, جیسا کہ قرآن میں آتا ہے نا کافروں کے بارے میں کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں, ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے نیک عمل کریں گے. تو یہ ہمارے پاس چوائس موجود نہیں ہے. دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مومن جو ہے وہ جب یہاں پر رہتا ہے دنیا میں تو وہ اپنے آخرت کو بنانے کے لیے بہترین کوشش اپنی کرتا ہے, یعنی بہترین رزلٹ کے لیے. تو دنیا کے امتحان میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا جو ہے وہ آخرت کے لیے ری ٹیسٹ نہیں ہے کہ میں دنیا میں جو ہے نا وہ غلطی کر ور کے سب کچھ کر کے اور آگے جا کے ری ٹیسٹ دے دوں اور پاس ہو جاؤں. تو اچھی طرح جب وہ یہ بات سمجھتا ہے تو وہ ایک کانشیس زندگی گزارتا ہے, وہ سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا تعین کرتا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ کون ہم میں سے نیک عمل کرتا ہے. تو یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید بیسٹ بیوی بننا, ٹرافی وائف بننا زندگی کا مقصد ہے. لڑکوں نے سمجھا کہ بیسٹ کریئر بنانا ہمارا زندگی کا مقصد ہے. ینگ لڑکیوں کو ماں باپ نے بچپن سے یہ سکھاتی ہیں کہ تمہاری شادی کب ہوگی, شادی کب ہوگی, تمہارے رشتے کب آئیں گے, رشتے کب آئیں گے, لوگ دیکھنے کب آئیں گے. اس کے دماغ میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد شادی ہے, دیٹس اٹ, اس لیے تم بنی ہو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی مقصد نہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مقصد تو یہ ہے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بچوں کا یہ مقصد ہے, بوڑھوں کا یہ مقصد ہے, جوان کا یہ مقصد, لڑکی کا یہ مقصد, لڑکے کا, ایسے نہیں ہے. کیا کہا, سب سے بات کی جا رہی ہے نا. یہ دیکھیں نا, یہ جو بات آ رہی ہے لیبلوکم, ٹھیک ہے, تاکہ تمہیں آزمائے. کم کیا ہے, سب, یو آل, سب کی بات ہے یہاں. تو یہ ہم بڑے غلط قسم کے جس کو کہتے ہیں نا سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بڑا غلط ہم نے مائنڈ سیٹ اپنا بنایا ہوا ہے. کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے دنیا میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا دولت کو مزید دولت بنانے کے لیے پیدا کیا گیا, اسی لیے ہم آئے کہ ہم پیسے سے پیسہ بنائیں, پیسے کے لیے ہم پیدا ہیں نا. بس یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے. جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا, ان کو چاہے ان کے پاس اتنی دولت آ جائے, آپ نوٹ کریں اتنی دولت آ جاتی ہے پھر بھی وہ کیا چاہتے ہیں, مزید اور مزید اور. سکون نہیں ملتا ان کو, اور پروجیکٹ لگائیں گے, اگلے یہ آپ کرپشن دیکھیے کیا ہے. ہمارے ہاں جو پاکستان میں کرپشن کے کیس نکل رہے ہیں
تو کوئی اس کی بھی نہیں ہے نا, کوئی کیا کوئی لاکھوں کی ہے, کوئی کیا کروڑوں کی ہے, مطلب اربوں کی, اور وہ بھی نہ جانے کتنے ارب, یعنی سوچ کے بھی ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے نا, یہ کتنا پیسہ ہے, مطلب ان کی تو نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی, پیسہ نہیں ختم ہوگا. تو یہ کیا کس طرح پلان کیا ہے کرپشن کو بھی نا, بھائی اتنے ہی کر لیتے کہ چلو خود فائدہ اٹھا لیں اور تھوڑی بہت نسل اٹھا لیں. تو مطلب کیا ہے ان کا, یہی ہے نا کہ بس پیسہ, یہ اس لیے ہم دنیا میں آئے پیسہ بنایا. تو یہ ساری چیزوں کی جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اچھی طرح سے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ یہ تمہارا مقصد نہیں ہے. تمہارا مقصد تو یہ ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے, بس میں تو یہ جج کروں گا, میں تو یہ دیکھوں گا میرے پاس تم کیا لے کر آئے ہو, کیا علم لے. اور دیکھیں نا پھر عمل صالح کا کرائٹیریا کیا ہے, قرآن اینڈ سننا. تو یہ عمل صالح جو ہے اس کے اندر خود ہی یہ بات آ رہی ہے کہ قرآن اور سنت پہ عمل کرو گے, اس کو پڑھو گے, اس کے پاس غور و فکر کر کے ہی سارے انسان عمل کرے گا, تب تم کامیاب ہوگے. اور میں نے اسی لیے تمہیں پیدا کیا. تو یہ بات ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی عورت کا, یعنی میں کسی کا لیکچر سن رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ تم بہت اچھی, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا تم بڑی اچھی بیوی بن کے آئی ہو, بڑی اچھی تم بیوی بنی. اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے وہ بن گئی تم بیوی, لیکن تم اچھی بندی بھی بنی. اچھی بیوی ٹرافی وائف کیا ہوتی ہے, بس جسٹ ٹو پلیز ہر ہسبینڈ. وہ حرام کیا ہے تو حرام کرو, وہ حلال کیا سمجھے, جو جس چیز کو اس کو حلال سمجھ لیا. تو ایسے سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ شاید میں ایک کامیاب وائف ہوں, میں ایک کامیاب ماں ہوں, کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو ان کی مرضی سے زندگی گزارنے دی ہے, کیونکہ وہ مجھے دے ریلی لو می, دے ریلی لائک می, کیونکہ میرا ان کے ساتھ کبھی کلیش ہی نہیں آتا. تو آپ دیکھیں نا, ایسے تو بچے بڑا پسند کریں گے نا اپنی ماں کو. وہ تو ان کی دوست ایسے تو بنا رہی ہے, لیکن دنیا بہت بنا رہی ہے نا, تو وہ کہیں گے کہ کیا میری ماں ہے ابھی اس وقت. آخرت کی بات نہیں, وہ تو جب وقت آئے گا تو اس سے بڑا دشمن اس کو کوئی قرار نہیں دیں گے. لیکن دنیا میں تو کہیں گے نا یہ تو بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا گھر میں. تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی نا, اللہ کو ایسا امن نہیں درکار ہے کہ سارے لوگ مل کے اللہ کی نافرمانی کے اوپر یکجا ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو ایسا اتحاد, ایسا جو ہے امن نہیں چاہیے. کچھ تو لوگ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیز پسند ہے کہ امر بالمعروف نہیں انل المنکر تو ختم ہو جائے گا, یعنی اس کا تو مقصد فوت ہو جائے گا اگر ماں اپنے بچے کو اور بچے آگے اپنے فرینڈس کو اور ہم اپنے فرینڈس کو اور رشتے داروں کو کچھ کہنا سننا چھوڑ دیں. تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے, بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جس کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی. آگے چلتے ہیں.